ماحولیاتی تحفظ اور ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے، جس میں اعلان کیا گیا ہے صرف الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ یہ فیصلہ سماگ اور ہوا کی آلودگی کے بڑھتے ہوئے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ پابندی پنجاب حکومت کے تمام محکموں میں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر ہوگی، تاہم فیلڈ ڈیوٹی کی گاڑیوں کو اس پابندی سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کے بقول یہ پالیسی فیول سٹیشنز تک ایکسٹینڈ ہوگی۔ نئے لگنے والے فیول سٹیشنز کو اس بات سے مشروط رکھا گیا ہے کہ وہ ای ویز کے چارجنگ یونٹ سے اکوپڈ ہوں گے۔ پنجاب میں 170 نئے فیول سٹیشنز کی منظوری دی گئی ہے، جو 31 شہروں میں واقع ہیں، اور ان سب کو ای وی چارجنگ یونٹ نصب کرنا ضروری ہوں گے۔ یہ اقدام انوائرمنٹل پروٹیکشن اور امیشن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ گورنمنٹس کو چاہیے یہ ٹرکل ڈاؤن ہو نیچے میسز تک۔ وفاقی سطح پر تو انوائرمنٹ کے حوالے سے زیادہ کام نہیں ہو رہا، بلکہ اسلام آباد میں ہزاروں درخت ابھی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ڈیولپمنٹ کے نام پر کاٹے گئے ہیں، لیکن اس کے برعکس پنجاب گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ اچھے اقدامات کی ہیں۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر پابندی، ستھرا پنجاب پروگرام جس کی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے، پنجاب گرین کریڈٹ پروگرام، گرین ٹرانسپورٹ، گرین اسکول انیشیٹو، اور لاہور میں 41 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشنز نصب کرنا، تو گورنمنٹ آف پنجاب نے انوائرمنٹ کے حوالے سے کافی اچھے اقدامات کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پچھلی حکومت نے 10 بلین سنامی پروجیکٹ کا آغاز کیا، جو کہ کنزرویشن، فارسٹ اور وائلڈ لائف کے سیکٹر میں پاکستان کی تاریخ میں ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ ہم انوائرمنٹلسٹ کو یہ اقدامات بہت اچھے لگتے ہیں جو حکومت بھی کر رہی ہے۔ ای ویز یا ہائیبرڈ گاڑیوں کے حوالے سے باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن ای ویز یا ہائیبرڈ گاڑیوں کے ماحولیاتی فوائد کیا ہیں؟ الیکٹرک یا ہائیبرڈ گاڑیاں زیرو ٹیل پائپ امیشن پیدا کرتی ہیں، جس کا مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ، ناکس یا نائٹروجن آکسائڈ اور PM 2.5 جیسے پولوٹنٹس کو کم کرنے میں براہ راست مدد دیتی ہیں، جو ہماری اربن ایئر پولوشن اور سماگ کے اہم اجزاء ہیں۔ الیکٹرک وہیکلز روایتی گاڑیوں کے مقابلے میں انتہائی کلین ہیں۔ مثال کے طور پر الیکٹرک گاڑیاں پیٹرول گاڑیوں کے مقابلے میں 70% کم امیشنز پیدا کرتی ہیں، خاص طور پر ان ممالک میں ہیں جہاں بجلی رینیویبل سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے سویڈن وغیرہ، اور یہ چارجنگ فاسل فیول پر مبنی نیٹ ورک سے ہو، تب بھی ای ویز ماحولیاتی طور پر فرینڈلی ہیں، کیونکہ الیکٹرک موٹرز انٹرنل کمبسٹن انجن سے زیادہ ایفیشنٹ ہوتے ہیں۔ پنجاب کو ہر سال شدید سماگ کا سامنا رہتا ہے۔ 2025 کی سردیوں میں پنجاب کے مختلف شہروں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500-600 کے ہندسے کو کراس کر گیا، جس کی بڑی وجہ انڈسٹریل ایمیشن، فصلوں کی باقیات کو جلانا اور گاڑیوں کی آلودگی ہے۔ تو الیکٹرک وہیکل ہمارے مستقبل کے ٹرانسپورٹیشن کی نمائندگی کرتی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک نے پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری کو مکمل طور پر ختم کرنے کا عہد کیا۔ ناروے نے 2025، نیدرلینڈ نے 2030، ڈنمارک نے 2035، برطانیہ، سری لنکا، پرتگال اور اسپین نے 2040 تک کا ہدف مقرر کیا۔ یہ اقدامات صاف ہوا، کم اخراجات اور سسٹینیبل فیوچر کے لیے عالمی عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم نے پنجاب گورنمنٹ کی تو بات کر لی، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کچھ کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے نیو انرجی وہیکل یا NEV پالیسی 2025-2030 کا اعلان کر چکی ہے، جس کے بڑے مقاصد میں 2030 تک 30% نئی گاڑیاں الیکٹرک پر ہوں گی، فیول امپورٹ کو کم کرنا ہوگا، اور مقامی سطح پر ای الیکٹرک وہیکلز کے پارٹس کی تیاری شامل ہے۔ اس میں ای بائکس، ای رکشاز پر سبسڈی، ٹیکس بریکس، فری رجسٹریشن، گرین فائنانسنگ اور نیشن وائڈ چارجنگ انفراسٹرکچر کا قیام شامل ہے۔ تاہم بیشتر پالیسیز کی طرح اس پالیسی کی بھی امپلیمنٹیشن میں کی ایشوز اور چیلنجز درپیش ہیں۔ الیکٹرک گاڑیاں انتہائی مہنگی ہیں اور لوگوں کے لیے ان گاڑیوں کو خریدنا مشکل ہے۔ چارجنگ سٹیشنز کا نیٹ ورک بہت محدود ہے، اور اسپیشلی جب لوگ طویل سفر پر جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کا نظام اور لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل، لیکن اگر حکومتیں ان مسائل پر قابو پاتی ہیں تو یہ اقدام ماحولیاتی تحفظ، کلین انرجی اور گرین ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اہم سنگ میل ثابت ہوں۔